جو قربانی کرنا چاہتا ہے نا، چاہے یہاں کریں چاہے اپنے ملک میں کریں، چاہے آپ اکیلا جیسے ایک بکری کر رہے ہیں یا حصہ ڈال رہے ہیں گائے میں، تو آپ جس وقت ارادہ کریں گے چاند دیکھنے کے بعد، آپ فرماتے ہیں اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ قربانی کرے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو نہ لے، بال نہ کاٹے، کوئی سے بھی بال، جو بال کاٹنا چاند نکلنے سے پہلے پہلے کاٹ لیں، اور اس کے بعد پھر نہ کاٹیں اگر قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، نہ ناخن لیں، یہاں تک کہ اگر کوئی کھال ہے اس کو بھی نہ کاٹیں، الا یہ کہ کھال نقصان دے رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، جیسے کبھی کبھی ناخن کے ساتھ کھال پھر وہ کپڑے کے ساتھ اٹکتا ہے تو بڑی تکلیف دیتی، تو وہ اس چیز کو کاٹ سکتے ہیں، اور اگر کبھی بھول سے یا کسی وجہ سے کاٹ لیا تو کوئی اس پر کفارہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، بس یہ نبی کی سنت ہے، مستحب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، اور اس میں گھر والے شریک نہیں ہیں، ضروری نہیں کہ گھر والے، ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں کہ بچے بھی نہیں کاٹیں گے، بیوی بھی نہیں کاٹے گی، کوئی بھی نہیں، جو قربانی کر رہا ہے صرف اس کے لیے ہے، من ارادہ، اذا فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم، تم میں سے کوئی ایک، تو صرف وہ، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ گھر والے بچے وغیرہ وہ اپنے بال کاٹ سکتے ہیں، وہ اپنے ناخن وغیرہ لے سکتے ہیں۔